آخرت کیسے الگ ہوگی؟ جب آخرت الگ نہیں ہے تو دنیا کیسے الگ ہوگی؟ جب دنیا اور آخرت دو بھی برابر ہیں تو یقیناً وہ بندہ جس سے وہ دوست، جس کا وہ خدا دوست بن گیا، جس سے وہ محبت کرتا ہے، یقیناً وہ بندہ دنیا میں ہے تو وہ دنیا میں رہ کر ہزاروں کے کام آ سکتا ہے، جب آخرت میں چلا جائے تو ہزاروں کو ساتھ لے کر جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ قربیت ہے، یہ محبت ہے، یہ چاہت ہے۔ ایسا نہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرمائے، اب وہ محبت والا جس سے خدا محبت کرتا ہے کہ بارگاہ خداوندی سے مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے، اور محبت خود خدا اعلان کرتا ہو کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور وہ بندہ محبوب جس کا ہوتا ہے وہ محبوب عرض کرے کہ اے اللہ یہ میری حاجت ہے، اللہ فرمائے یہ حاجت میں ادا نہیں کرتا تو یہ اس کی شان محبت کے خلاف ہے، یہ اس کی شان محبت کے خلاف ہے، اس کو محبت نہیں کہتے، کیونکہ جس سے محبت کرتا ہے وہ جیسا بھی جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی محبت میں اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی رضا ہے قادر، وہ جو دعا کرتا ہے اس دعا کو پوری مکمل کرتا ہے، جو امید کرتا ہے اور جس کا ارادہ کرتا ہے، دل میں جو ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے ارادے کے ساتھ اس کی بات کو پوری کر دیتا ہے، اس کی امید کو پوری کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو یہ اس کے وحدانیت کی شان کے خلاف ہے، محبت کے خلاف ہے، اور یہ بندہ جس سے محبت کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے، کرتا بھی ہے، کرتا بھی رہے گا، یہ بندہ اگر دعا مقبول نہیں کرے گا تو مایوس بھی ہو جائے گا، جو خدا کو پسند نہیں کہ میرا محبوب میری وجہ سے مایوس ہو جائے، ناراض بھی ہو جائے گا، جو خدا کو پسند نہیں آئے گا کہ میرا محبوب میری وجہ سے ناراض ہو جائے، چاہے وہ عطا دنیا ہو، اطاعت ہو، یا چاہے رشد و ہدایت ہو، چاہے وہ حکمت ہو، دانائی ہو، یا قربیت خدا ہو، یا چاہت خدا ہو، یا محبت خدا ہو، یا اطاعت الہی ہو، یا اقرار وحدانیت ہو، یا تقوی ہو، یا پرہیزگاری ہو، اور یا اس کی تنگ دستی پر کام آنے والے اسباب ہوں، یا گناہوں سے چھڑنا ہو، بچنا ہو، یا خطاؤں سے بچنا ہو، یا توبہ ہو، یا استغفار ہو، یا خدا کی بارگاہ میں وہ پاک و صاف و ستھرا ہونا چاہتا ہو، یا مقبول ہونا چاہتا ہو، یا اس کے عمل و کردار سے اس کے درائج کو بلند کرنا چاہتا ہو، یا قبر میں اس کو آسانی ہو، یا قبر کی روشنی چاہتا ہو، قبر کے سوالوں میں آسانی چاہتا ہو، یا قبروں میں تنگی کو دور کرنا چاہتا ہو، اور بروز قیامت کے محشر کے میدان کی سختیوں سے آرام پانا چاہتا ہو، سکون پانا چاہتا ہو، عیش پانا چاہتا ہو، آرام پانا چاہتا ہو، اور اسی بروز قیامت میں میدان پل صراط کے راستے کو آسان سے گزرنا چاہتا ہو، اور ساقی کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دست مبارک ہاتھوں سے پیالہ جام کوثر پینا چاہتا ہو، یا ان کی صحبت میں اور ان کے محبوبوں کی صحبت میں وہ جنت میں جانا چاہتا ہو، دوزخ سے جان چھڑانا چاہتا ہو، دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتا ہو، یہ وہ جس سے محبت خدا کرے، جس کا دامن وہ لے کر، جس کے وسیلے سے، جس کی نسبت سے اگر وہ خدا سے مانگے کہ اے اللہ یہ تیرے فلاں بن فلاں بندے کی نسبت سے اور اس کے سہارے سے، اس کے طفیل سے، اس کے صدقے سے میری دعاؤں کو معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کرتا ہو، جبکہ خالصتاً بخشنے والا، مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا خالصتاً اللہ ہے، مگر وسیلہ محبوب کا لایا ہے، نسبت محبوب کا لایا ہے، سہارا محبوب کا لایا ہے، طفیل محبوب کا لایا ہے، رضا محبوب کا لایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کر لے کہ وہ محبوب اس کے لیے دعا کر دے، اس کی سفارش کر دے، اور اس کے ساتھ اس کا حامی بنا دے، اس کا یار و مددگار کا اعلان کر دے، تو اسی کا نام شفاعت ہے، اسی کا نام وسیلہ ہے۔ اور یہ قرآن مجید نے انگنت بے شمار بیان کیا ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید یہ باتیں ان کو پڑھنا نہیں آتا، بات سمجھ میں آئی؟ اسی کو شفاعت کہتے ہیں، اور شفاعت کا اصل معنی ہے ملانا، یاد رکھ لیں، شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ لغوی میں، عربی زبان میں لغوی معنوں میں شفاعت کو کہتے ہیں ملانا، جوڑنا، کیا کرنا؟ جوڑنا۔ شفاعہ یشفع کا معنی ہے جوڑنا، یہ لفظ جفتی میں آئے ہیں، جوڑ کے، جوڑنے کے، ملانے کے، مگر کس کو ملانے کے؟ کس کو ملانے کے؟ یہ گنہگار ایک نیکوکار سے مل جائے،
ایک نیکوکار صرف گنہگار ایک نیکوکار سے مل جائے، جب دو مل گئے تو اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب آ جائیں، اس کے گناہ یا تو مٹ جائیں، یا اس کے نیکیوں کے صدقے جب وہ نیکوکار کہہ دے کہ یہ میرا ہے، ہم دو مل گئے ہیں، جب ساتھ ہو جائے تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو کر جن کی مغفرت و نجات پا کر وہ سیدھا جنت کے راستے میں چلے جائیں، اسی کا نام شفاعت ہے۔ اب شفاعت میں صرف نبی و رسول ہی نہیں ہیں، یہ تو بڑے درجے والے ہیں، یہ تو کیا ہیں؟ بڑے درجے والے ہیں، مگر اس کے اندر قرآن بھی شفاعت کراتا ہے۔ رمضان المبارک کے صرف روزے ہی نہیں بلکہ وہ مہینہ بھی شفاعت کراتا ہے، بات سمجھ میں آئے؟ اور ماں باپ جس کے نیک ہیں، ماں باپ جس کے نیک ہیں، ان ماں باپ کے نیکیوں کے تصدق ان کی اولاد کو بھی شفاعت ملتی ہے۔ اور ایک ایمان افروز بات سن لیں، جن کی اولاد نیک ہے، جن کی اولاد نیک ہے، ماں باپ چاہے گنہگار ہیں یا خطاوار ہیں، مگر اولاد نیک ہے، کلمہ حق گوئی کرنے والی ہے، اطاعت کرنے والی ہے، فرما بردار ہے، اللہ و رسول کے راستے پر ہے، اور وہ اولاد نیک ہے، تو ان اولاد کی نیکیوں کی وجہ سے ماں باپ اگر زندہ دنیا میں ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں، قبر میں ہیں، مگر فرق نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ہیں یا آخرت میں چلے گئے ہیں، مگر اولاد نیک ہے، ان کی نیکیوں کی بدولت، ان کے نیکیوں کے تصدق وہ ماں باپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا، مغفرت فرما دے گا، صرف ماں باپ کو نہیں بلکہ اس ماں باپ کے ماں باپ دادا دادی کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ حافظ قرآن جبکہ وہ حفظ میں مکمل ہے تو اس حفظ کی بدولت، صرف اس کے حفظ کی بدولت اس کے 7 پشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ ایک مولوی کامل جبکہ وہ عمل میں، علم میں مکمل ہے، پکا ہے، پختہ ہے، خوف و رجا والا ہے، تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اس کے علم کا فائدہ اٹھا رہا ہے، دے رہا ہے، تو اس کے پیچھے 70 پشتیں چلی جائیں گی۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ اسی کا نام شفاعت ہے۔ کیا ہے؟ اسی کا نام شفاعت ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میرا مقصد یہ ہے جب یہ نشستیں جمع ہوئی ہیں تو اس پر بات صرف دلائل پر کی جائے، کیونکہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں کہاں ہے، یہ حدیث میں کہاں ہے۔ جن کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حدیث سمجھنا آتا ہے، باتیں تو ہزار ہاں بنا دیتے ہیں۔ تو عزیزو، آج کی پہلی نشست ہے شان مصطفیٰ، کیونکہ شفاعت مصطفیٰ سمجھنے کے لیے پہلے شان مصطفیٰ کو سمجھیں، شان مصطفیٰ کو سمجھیں۔ بس اب میں جو کام کرنا چاہتا ہوں، میں کہوں گا میں وہ کام کروں گا، تو پہلے یہ سمجھیں کہ میں وہ اوقات، وہ سلیقہ، وہ طریقہ، وہ ہنر میرے اندر ہے یا نہیں۔ پہلے مجھے سمجھو کہ میں وہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ سمجھ لو کہ میں کہوں گا کہ 50 کلو کا وزن میں اٹھا رہا ہوں، تو آپ میرے ہولیے کو دیکھیں کہ 50 کلو کا وزن اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ بس کہتے ہیں صاحب بڑے نازک پلے ہیں، اٹھائیں گے نہیں۔ بس کہیں گے ہاں ہٹے کٹے ہیں، 50 کلو تو کیا 100 کلو بھی اٹھائیں گے۔ تو یہ شخصیت کو سمجھنے سے اور اس کو دیکھنے سے پتا چلے گا کہ یہ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں، سمجھ سکتا ہے کہ نہیں۔ مگر یہ شان مصطفیٰ دیکھیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے، دیکھیں جن کی شان میں یہ شفاعت کبریٰ ہو یا صغریٰ ہو، اللہ کی شان کے مطابق اللہ کے نبی شفاعت ہماری، تمہاری اور تمہاری شفاعت کرا سکتے ہیں نہیں؟ اگر کرا سکتے ہیں تو پہلے ان کی شان میں یہ ہے یا نہیں؟ قرآن نے کیا کہا ہے، اللہ کے کلام نے کیا کہا ہے، اپنے شان حبیب کے بارے میں کیا بتا رہا ہے، پہلے شان کو سمجھیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کو بھی سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
جن کے لیے شفاعت نہیں ہے، جن کا کوئی یار نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، جن کا کوئی طرفدار نہیں ہے، انہی آیتوں کو لے لا کر آج مسلمانوں کو پڑھا کر سناتے ہیں۔ میں ان آیتوں کو بھی لایا ہوں کہ کتنی آیتیں ہیں، انگن تو بے شمار، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کو بھی سنیں۔ اور کہیں ایسی آیت کوئی پڑھ کر سنا دے کہ شفاعت نہیں، تو کہہ دیں کہ نہ، یہ آیت ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، کہ یہ آیت یا تو یہودیوں کے لیے ہے، یا عیسائیوں کے لیے ہے، یا تو بے ایمان کافروں کے لیے ہے، یا ان ظالموں کے لیے ہے جن کو اللہ نے دوزخ کے حوالے کر دیا ہے۔ الحمدللہ ہم تو مسلمان ایمان والے ہیں، اور یہ کہہ دیں یہ ایک آیت قرآن مجید کی ایسی بتا دے صبح قیامت تک کہ مسلمانوں کے بارے میں وسیلہ نہیں ہے، شفاعت نہیں ہے، صرف ایک آیت بتا دے، تو یقیناً اگر وہ ایک آیت کی ظاہر کر دے کہ جن میں نام مسلمانوں کا ہو، ایمان والوں کا ہو، کہ خدا کہہ دے مسلمانوں کے لیے شفاعت نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے وسیلہ نہیں ہے، یہ ایک آیت بتا دے، تو ہم یہ سارے کردار کو چھوڑ دیں گے، ان کے غلام بن کر چلے جائیں گے۔ یہ بات ہے ہماری، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ یہ ایک آیت بتا دیں قرآن مجید سے کہ مسلمانوں کے لیے شفاعت نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے وسیلہ نہیں ہے، قرآن سے، قرآن مجید سے، چاہے وہ کسی بھی جماعت والا کتنا بڑا فنی و عالم و مفتی جتنا بھی مفسر ہو، صرف یہ آیت بتا دے صرف مسلمان اور ایمان والوں کے لیے شفاعت و وسیلہ نہیں ہے، تو ہم یہ سارے کردار کو چھوڑ ڈالیں گے۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ آج جو دور حاضر ہے بڑی سختیاں چل رہے ہیں، جہاں بجا ہر جگہ، اور ہم کو معلوم نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور وہ ہمارے سامنے کتابیں پڑھتا ہے، آیتیں پڑھتا ہے، مگر ہم کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ کس لیے آئی ہے۔ یہی ہم دھوکہ کھاتے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ اور اس کے بعد یہ نشست پر شان مصطفیٰ اور شفاعت مصطفیٰ پر ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل بھی بروز اتوار اسی وقت پر پھر دوسری نشست ہوگی، اور اسی عنوان کو، موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے خلیفہ رسول خلفائے راشدین کے اول خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سنیت کے اصل پیکر ہیں، ہم سنیوں کی جان ہیں، اور انہی کے کردار سے اہل سنت والجماعت ساری دنیا میں چھا گئی ہے، اور ان کا مرتبہ، ان کے فضائل، ان کا طریقہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کی نشست میں ہوگا۔ پھر 2 نشستیں اور آگے ہفتے میں چلائیں گے، ان میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ و فضائل بیان ہوں گے، اور پھر اور بروز اتوار پھر ایک نشست ہوگی جن میں حضرت مولا علی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور ان کے فضائل بیان ہوں گے، اور اس کے بعد پھر 1-2 نشستیں رکھے ہیں ڈی جی ایم میں، جو شادی خانہ ہے بطور پہ، وہاں رکھے ہیں، وہاں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ من کنت مولا ہو فعلی کی مولا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کے فضائل اور ان کا مرتبہ اور ان کا درجہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بیان ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور نشست ہوگی، ایک اور نشست ہوگی، اور ساری بحث اسی نشست میں ہوگی، سارا اعلان اسی نشست میں ہوگا، اور سارا چیلنج بھی اسی نشست میں ہوگا، کیونکہ اکثر اسی پر فتوے لگ جاتے ہیں، اور جن میں بیان ہوگا دست بوسی اور قدم بوسی کا، دست بوسی اور قدم بوسی کا، کیونکہ اکثر اسی پر شرک اور بدعت اور حرام کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی کا ہاتھ چوم لیا یا قدم بوسی کر لی، قدم کو یہاں بوسے کا معنی ہے، یہ بات کو بھی اچھی طرح یاد رکھنا ہے، بوسے کا معنی ہے ایسا۔ اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، قدموں کو ہاتھ لگاتے ہیں، لگا کر ایسا کرتے ہیں، یہ غلط ہے، بات سمجھ میں ہے نا؟ ذکر بوسے کا ہے، یاد رکھو، کس کا ہے؟ بوسے کا ہے۔ بوسے کا معنی جانتے ہیں نا؟ اگر دیکھ اچھی طرح جانتے ہوں گے بوسا کس کو کہتے ہیں؟ بوسے کا معنی ہے، اب صرف ہاتھ لگا کر پڑھنے کو فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ سجدہ ہے، یہ اپنے عقل کے جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سجدہ کس کو کہتے ہیں میں ان احادیثوں کو بھی لاؤں گا
اور قدم پوشی کا احادیثوں کی روشنی میں کیا مرتبہ ہے اس کو بھی لاؤں گا. اور یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ حدیث میں کہاں آیا ہے, کون سی حدیث میں آیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں دادا تو پڑھا ہی نہیں ہے, حدیث کیا ہے جانتا ہی نہیں ہے. سیاح ستہ سے, کتب احادیث سے اور ہزارہ کتابوں سے ہماری ہی نہیں ہے, اور جن کو وہ بدعت اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں ان کی کتابوں سے بھی لاؤں گا. بات سمجھ میں آئی نا؟ ان کی کتابوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور ہزارہ یہ باتیں اس وقت بیان ہوں گی. اور میں کہتا ہوں کہ سمجھنے والے اگر جو ان تماموں کی باتوں کو سن کر سنا کر اگر اس طرح کا کر رہے ہوں, دھوکے میں آ گئے ہوں, ایسے لوگوں کو بھی جمع فرمائیں تاکہ حقیقت جان جائے. ایسے لوگوں کو بھی ساتھ لائیں تاکہ وہ بھی سنیں. ایسا نہیں کہ ہم ان کے سامنے نہیں. اس کے اندر تو نشستوں میں ہر کوئی آ سکتا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ حقیقت کو بتا دینا, کیا سچ ہے اور کون جھوٹا ہے. کیونکہ قرآن مجید فرماتا ہے جا الحق وزهق الباطل, جہاں حق آ گیا. اور قرآن مجید نے اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حق بنا کر بھیجا اور اعلان